شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ نہ کبھی کسی کو ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا اور نہ نقصان پہنچاتا تھا۔ البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی ہیں ہنس مکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہاب نہیں کہتا تھا۔ وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل دانا مشہور کر دیا تھا۔ ہارون الرشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمرو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمرو کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عالیجا اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنس مکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے۔ یا امیر نے وضاحت کی۔ کیوں؟ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے۔ عالیجا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ وزیر نے جواب دیا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے استفسار کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے۔ بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن کرتا ہے، جیسے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔